میرا ایمان ہے کہ اس انسان دی بخشش دے واسطے یہی کافی ہے کہ جس محبت دے نال، جس عشق دے نال، جس پیار دے نال اے تے انہاں دے خدماء تعلق والے اس عشق دے نال اے محفل منعقد کرتے ہیں۔ میں نے بڑے سوال کرنے کرتے پیر صاحب، تانوں پتہ اور جی تسی انہاں کول کو میں دے کی تک دے کی تکیا جا او میں اگر ایک دن نہیں تکیا تو کہ محفل ایک مناج ہوتے تھوڑی، اگر یہی تسی تکو نا کہ نبی دے جڑا میلاد جس محبت دے نال اس جگہ تے منان ہوندا اس پنڈی دے وچ کسے ہوری پاسے نہیں بلکہ کسی ہوری پاسے بھی۔ اللہ تعالی انہاں اس چیز دی جزائے خیر اور اچھی جزا عطا فرمائے اور اساں سارے صراط مستقیم تے گامزن فرمائے۔ وما علینا جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ سامعین عظیم محترم بڑے ہی پیارے انداز میں اپنا اظہار خیال فرما رہے تھے جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اجمل حسین شاہ ہمدانی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ۔ سامعین ابھی انشاءاللہ عز و جل بذریعہ قرآن دازی عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا، لیکن اس بات کو اپنے ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ جس بھائی کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی نکلے گی اس کا محفل میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ تمام بھائی صرف ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی ڈالیں، ایک سے زیادہ نہ ڈالیں، اور جس بھائی کا نام نکلے، جس بھائی کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی نکلے گی اس کا محفل میں موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہے اتنی شدید اب تو تمنائے مدینہ کہ ہر سانس سے آتی ہے صدائے مدینہ۔ تو اب انشاءاللہ عز و جل پیر طریقت رہبر شریعت رہنمائی اہل سنت حضور پیر سرکار جی دامت برکاتہ القدسیہ ابھی اعلان فرمائیں گے اس خوش نصیب انسان کا کہ جس نے اب آج کی اس محفل سے اٹھ کر جانا ہے تو مسافر مدینے کا بن کر جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ 12 روزہ پاکستان جیسے عید میلاد النبی کانفرنس کی 12ویں نشست تھی اور یہ سالانہ 13ویں بنتی ہے، ویسے آج کی نشست 12ویں تھی۔ تو حضرت قبلہ پیر صاحب پیر سید اجمل حسین شاہ صاحب ہمدانی آپ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، اور بندیالوی صاحب نے بھی اپنی جگہ، اور دیگر تمام علماء و مشائخ جو اس کانفرنس کی زینت بنتے رہے اور آتے رہے، فخر صاحب سمیت اور ساتھیوں سمیت شیخ صاحب ان کے صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لائے۔ فقیر صمیم قلب سے علماء کا، مشائخ کا، ان عوام اہل سنت کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ بلا پیر صاحب آپ 2 گھنٹے اور بھی خطاب کرتے رہتے، لیکن ان کی سارا سال تربیت ہوتی رہتی ہے، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ یہ نبی کے غلام ایسے بن چکے ہیں کہ بارش میں بھی یہ بیٹھے رہتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے۔ پھر تو آپ سب کہتے ہیں کہ میں نے اجتماع پر فرق پڑتا ہے، سردی ہے پورے ملک میں، لیکن ادھر پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ کیا گول کے پلا رکھا ہے، یہ اس کے نبی کی خیرات ہے، یہ شہنشاہ بغداد کی نگاہ ہے، یہ میلاد والے نبی کا صدقہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ واقعی بھاگنے والے نہیں ہیں، بھاگنے والے تو نہیں ہو نا، ماشاءاللہ اللہ اقبال بلند رکھے۔ وزدے روتے ہنسدے رو، بس یہی دعا ہے کہ وزدے روتے ہنسدے رو، وزدے رو تے ہنسدے رو، جے میلاد خوش ہو تے وزدے رو تے ہنسدے رو، جے میلاد ہی نہ خوش ہو تے پھر سڑدے رو تے جلدے رو۔ خیر الکلام اکلا ودلہ، تھوڑی گل بہت ہوتی ہے تو سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ کتابیں پڑھے جا، اذانوں پہ اذانیں دیے جا، اگر عشق محمد کی تیرے اندر وہ تڑکا نہیں لگانا تو تڑکے بغیر دال بھی ذرا اچھی نہیں لگتی ہے۔ یہ تڑکا ادب کی مالا پہن کے، تعظیم مصطفیٰ کی مالا پہن کے، یعنی تمام اذانیں نمازیں اس کے بعد ہوں گی قبول جب وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا کی مالا جبے گا۔
یعنی تعظیم کر کے تو نمازیں پڑھے گا، اذانیں دے گا، حج کرے گا، زکات دے گا، جو بھی نیک کام کرے گا تعظیم مصطفیٰ کے بعد قبول ہوگا۔ اگر تعظیم مصطفیٰ نہیں کرے گا، توقیر مصطفیٰ نہیں کرے گا، تو تیرا حج تیرے منہ پہ دے مارا جائے گا، تیری نماز تیرے منہ پہ ماری جائے گی، تیری قرات تیرے منہ پہ ماری جائے گی۔ لیکن اگر تعظیم مصطفیٰ تو کرتا ہے تو تیرا چھوٹا سا عمل بھی بڑوں سے بڑا بنا کے قبول کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ ان کو ملا لیں پھر آنے والے تمام علماء مشائخ کا، اور آج جو ہم میں نہیں ہیں علماء اور مشائخ جو آج اس اسٹیج کی زینت بنتے رہے اور وہ حقیقی بارگاہ میں پہنچ چکے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے مشنوں کو کامیاب اور کامران فرمائے، اور ان کی اولادوں کو ان کے نقوش قدم پر اور ان کے بزرگوں کے اور ان کے مشائخ کے نقوش قدم پر چلتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، یہ خود بخود نہیں آئے اتنی دور سے، کوئی کہاں سے آتا رہا، کوئی کہاں سے آتا رہا، قافلوں کی صورت میں روزانہ لوگ الحمدللہ اپنی محبتوں کو جو ہے دربار مصطفیٰ میں میلاد النبی شریف کا صدقہ پیش کرتے رہے۔ تو یہ جلسہ میلاد النبی کا ہے۔ ولادت تو وہ تھی کہ ولادت 571 عیسوی میں ظاہراً مجازاً ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے جو تھا وہ اعلان میلاد النبی تھا، اور وہ ولادت مصطفیٰ تھی، اور یہ جشن ولادت مصطفیٰ ہے، یہ جشن ولادت مصطفیٰ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ قرآن اندازی ہوگی۔ جو ساتھی جن کا نکلے گا وہ انشاءاللہ ان سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی بھی کریں اور سرکار کی سنت کو رکھ کے دربار اقدس میں جائیں۔ کسی خاتون کا نکلے تو وہ بھی اپنے آپ کو حضرت سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کو اپنا لیں، اور کسی بچے کا بڑے کا جو بھی نکلے زہرا بلا لیتے ہیں خود تاجدار مدینہ، اپنی کوشش نہیں کام آتی نصیر بلا لیتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ ہم لوگ خود بخود نہیں جا سکتے، واللہ حضرت قبلہ پیر صاحب جا سکتے ہیں، ہر مہینے جا سکتے ہیں۔ اس میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ ہر مہینے بھی جا سکتے ہیں، لیکن سرکار جب بلاتے ہیں تو پھر بندہ جاتا ہے۔ پیر سید انوار الحسن شاہ گیلانی صاحب ہر مہینے جاتے ہیں، ابھی چند دن پہلے آپ شفقت فرمائی، ہر مہینے جاتے ہیں الحمدللہ، بعض اوقات ہفتے بعد بھی جاتے ہیں، لیکن یہ بلاتے ہیں نا وہ آقا، ان سے امیر لوگ نہیں بیٹھے لیکن نہیں جا سکتے۔ تو ہم لوگوں کو پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ جب سرکار بلائیں گے تو ہم سب چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ خیریت سے، اور فقیر ان میڈیا والوں کی ٹیموں کا جو میلاد النبی کانفرنس کی بھرپور کوریج اپنے رسائل جرائد اور میڈیا الیکٹرانکس پرنٹ میں کرتے رہے، شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور یہ اپنی انتظامیہ راولپنڈی انتظامیہ کا، اور یہ تھانہ گنج منڈی کا، ایس پی راول کا، ایس ایس پی کا، اور ڈی آئی جی اور آئی جی تاک انہوں نے بڑی اچھی میلاد النبی شریف کے حوالے سے پولیس کی تعیناتی کی۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ ابھی چند دن بعد ایک تقریب میں ان کو شیلڈز اور ان کے انعامات بھی رکھے گئے ہیں، ایک بھرپور ادھر تقریب کی جائے گی، اور اسی طرح میڈیا کے ساتھی اور یہ انتظامیہ کے بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتی ایمان کے ساتھ رکھے، اور ان کے رزق روزی جان مال آبرو میں برکتیں دے کے میلاد النبی کی ڈیوٹیاں ادا کرتے رہے، مجرے کی نہیں، میلاد النبی شریف کی۔ تو ابھی قرآن نازی کے لیے وہ اکٹھی کر لیں، پیر صاحب اٹھائیں گے، ادھر دے دیں، جو موجود ہوگا اعلان کر دیا جائے گا، اور پھر درود و سلام اور دعا۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا۔ ماشاءاللہ، رضوان سے کہہ دو، رضوان سے کہہ دو کہ فقیر آنے والا ہے، دربان سے کہہ دو کہ فقیر آنے والا ہے۔ اے جنت، اے جنت تو منتظر ہے اس شاہ نبی کی، بے شک حقیقت یہ ہے، جنت منتظر ہے اس شاہ نبی کی،
عشاق منتظر ہیں مگر اپنے کریم کے. بس اتنا فرق ہے. تو یہ نکلنے والا نام بھی رضوان عزیز ہے. تشنگی تو بڑھنے دیں. رضوان عزیز، رضوان عزیز ولدیت عزیز الرحمان. رضوان عزیز ولد عزیز الرحمان اگر موجود ہے، آواز کو سن رہے ہیں تو سر کے بل آ جائیں. رضوان عزیز والد عزیز الرحمان. رضوان عزیز والد عزیز الرحمان نہیں ہے، دوسرا نکال دیا جائے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. غلام ہو تو بڑی بات ہے، غلام ہو تو انعام ملتا ہے، غلام ہو تو انعام ملتا ہے. نام بھی غلام شبیر ہے. وہ شبیر اور شبر کا غلام ہو جائے تو پھر خیر الانام کا غلام ہے. نام بھی اس کا غلام شبیر ہے. ولد امیر اکثر ہے. بولی بیٹھے. ماشاءاللہ. G64 اسلام آباد. ماشاءاللہ. غلام شبیر ولد امیر اکثر، گردن پر تل. ماشاءاللہ مبارک. اس تل تو قربان جائیے کہ بلال دا حسن رکھ کے نا رب نے تے اے ہوراں دے تل لا چھڑیا. اتنا حسین ہے بلال کہ حوراں طلبگار نے انہاں دیاں. فقیر ایک دفعہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور انشاءاللہ ماہانہ یہ نشست یہاں 11ویں شریف کی ہوتی ہے. اس میں بھی میلاد النبی ہی کی بات ہوتی ہے، خیر الورا ہی کی بات ہوتی ہے، کریم کی بات ہوتی ہے، لجپال کی بات ہوتی ہے. اس میں بھی الحمدللہ آپ تشریف لاتے رہا کریں جیسے آتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر فقیر فخر زمان عادل صاحب کا، دیگر علماء کا، مشائخ کا اور جتنے بھی اس محفل مبارکہ کی رونق اور زینت بنتے رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے سال زندگی رہی تو یہ 14ویں آل پاکستان جشن عید میلاد النبی کانفرنس ہوگی تو حاضر ہوتے رہیں گے. ہونا چاہیے میلاد. اور سن تو سن نام ہی کریے تے رب کلے ہی کافی ہے. اپنے محبوب دے ہوتے درود پڑھنے ہوتے، سلام پڑھنے ہوتے. یہ ساڈے تھوڑے کو تاں پڑھایا جاتا ہے کہ ساری بخشش دا ذریعہ بن جائے. تھانوں سانوں پتہ چلے کہ وہ کتنے شانہ والا نبی ہے، کتنیاں آنا تے کتنی ٹھاٹھا والا نبی ہے کہ جدی امت دی دعاواں ہون دیاں انبیاء بھی کرتے رہے نے. اساں ماشاءاللہ ایویں مل گئی ہے، بڑی آسانی نال مل گئی ہے کیونکہ جماعت میں سارے مسلمان آنا. انہاں کو پوچھو جڑے کفار دے ملکاں وچ رہ کے تے اپنے دین دی استقامت واسطے کام پہ کردے نے. اللہ تعالی سارے نو خاتمہ بالایمان دے اور نبی دے فرمان دے اوتے قربان جائیے اور نبی پاک دے دین دے اوتے چلن دی جڑا دیتا ہوا ہے عمل کرنے دی توفیق دے.